رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضور سید عالم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مدار اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ساری چیزیں چلتی ہیں، گھومتی ہیں۔ اور آج رمضان مبارک کی آخری ساعتوں میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ان میں رب کی رضا کی کتنی نیت ہے، کہ ہم کیا اعتکاف ہم نے کیا، یا ہم نفل پڑھنے آ گئے، یا نماز پڑھنے آ گئے، یا درس قرآن کے اندر شرکت کرنے آ گئے، تو ہم نے اس میں رب کی بندگی جو کر رہے ہیں تو اس میں رب کی بندگی میں ہمیں جو ہے وہ رب کی رضا کتنی شامل ہے۔ تو رب کی رضا کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان میں کی گئی ایک نیکی گویا 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور اللہ کریم بندے کو نیک عمل پر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکی کرنے کا یہ بدلہ ہے۔ تو اگر نیکی میں خلوص نہ ہو، نیت نہ ہو، للہیت نہ ہو، رب کا جو ہے قرب پانے کا جو ہے ایک خلوص نہ ہو، ذریعہ نہ ہو، تو پھر گویا کہ نیکی جو ہے وہ بندے کو ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اتنی مشقت بھی برداشت کر رہے ہیں اور رب کی رضا کی نیت نہ ہوگی، اگر اس میں ریا ہوگا، دکھلاوا ہوگا، تو ہمارے لیے باعث ندامت ہوگا کل قیامت کے دن۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے جب بندہ حاضر ہوگا رب کی بارگاہ میں، تو رب فرمائے گا بندے بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے نماز پڑھی، تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے صدقہ کیا، تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے غرباء مسکین میں کھانا کھلایا۔ تو رب کہے گا یہ جھوٹا ہے۔ فرشتوں کی بارگاہ میں جب یہ اعلان ہوگا تو وہ کہے گا الہ العالمین میں نے تیرے رزق سے اتنے لوگوں کی مدد کی، کھانے کھلائے، دسترخوان لگائے۔ رب کہے گا یہ فرشتوں نوٹ کرو یہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا اس وجہ سے ہے کہ یہ رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی بڑائی چاہنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا رہا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے جنت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب کی رضا کے حصول کے لیے اپنے اعمال کو بجا لائیں۔ اور بالخصوص حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں نا کہ شالہ اخیر چنگی ہوئے۔ تو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور گزرا جا رہا ہے، اس کا بھی اختتام ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری اخیر ہے۔ تو اس لیے اعمال تو ہم نے جو کیے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور بالخصوص یہ ہے کہ خاتمے کے لحاظ سے حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے تو وہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں ایک مجاہد کی تعریف کی گئی، فرمایا کہ کتنا اچھا لڑتا ہے، کفار کو قتل کر رہا ہے، کفار کو جو ہے اس کی تلوار کا کتنا مقام ہے، اس مجاہد کی کتنی عظمت ہے کہ مسلسل جو ہے وہ اپنے مد مقابل جو کفار ہیں ان کو قتل کر رہا ہے۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ جائے گا دوزخ میں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو فرمایا یہ منافق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا تو اس نے چیخو پکار کرنا شروع کی، اور کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو تلوار مار کے اپنی جان دے دی، یعنی حرام کی موت مر گیا۔ تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں نے کہا نہیں تھا کہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو وہ جہنم میں جائے گا؟ تو اس لیے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے بندہ پورا ماہ مقدسہ نیکیاں کرتے رہے، تو آخری عشرہ میں جب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں تو نیکیوں سے محروم رہنا یہ حقیقت میں کسی عقل مند کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ نیکیاں کرتا رہا اور آخر پہ آ کے وہ جو ہے وہ نیکیوں سے تھک جائے اور کہے بس اب میں تھک گیا ہوں، بلکہ یہ تھکنے کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا ٹریننگ کا سلسلہ ہے، تاکہ ہم یہاں سے رب کی بندگی کا پورا اہتمام کر لیں اور اپنے لیے آخرت کا توشہ اکٹھا کر لیں۔ اللہ کریم جل وعلا قرآن و سنت کے حقیقی معنی و معرف کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔